ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا خفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی شاعر نے کہا تھا جب سر میں ہوائیں تاج تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی کھلی آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کی راہیں اب بھی کھلی آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. سلیمان ہمارے رکن ممبر ہیں، چائے بہت زیادہ لمبی جلدی نہ پلاؤ بھائی. وہ چائے کے عمران پرتاپ بڑی کہتا ہے چائے والا زیادہ نہ استعمال کو بھائی. ہاں چائے سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضرات علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے، خصوصاً حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میرے خطبے سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ شاید بہت لمبی چوڑی تقریر کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں. صرف 10 منٹ، مشکل سے 10-15 منٹ آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے. تقریر تو حضرات علماء کرام آپ کے بینر کے مطابق، آپ کے اشتہار کے مطابق سبھی آپ کے جلسے کے اندر آ چکے ہیں. حضرت مولانا محمد امین صاحب اور مفتی محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات سبھی تشریف لے آئے ہیں. آپ کے چہیتے حافظ محمد وسیم صاحب شاعر اسلام اور مذکر مولوی مذکر صاحب بھی آ گئے. وہ آئے اور بارہ بنکی صاحب آئے ابھی نہیں ہے. خیر، ایک شاعر کا انتظار ہے، وہ راستے ہیں. میں اپنی بات کو کچھ کہنے سے پہلے میں اس جلسے کے بارے میں، جو آپ اس جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام معاشرہ، اس کا عنوان، اس کی جد و جہد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ذرا تھوڑی سی بات. میرے پاس 8-10 بچے، ذرا بات تو سنیں مبارک علی، 8-10 بچے جو نابالغ تھے. ایک لڑکا اس میں بالغ تھا. 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر ان کی تھی. 8 سال 9 سال کے بچوں کی عمر کیا ہوتی، کیا سمجھ ہوتی. لیکن ارے بھیا رکو یار، چھوڑو یار. اس میں ایک بچہ سمجھدار تھا. وہ میرے پاس ظہر کی نماز کے بعد پہنچتے ہیں. اب اندازہ کیجئے یہ بچے آگے چل کر کے کیا کریں. وہ بہت معصوم بچے تھے، 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر. مجھ سے کہتے ہیں یہ مولانا صاحب، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے. ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ کیا بات ہے. ان لوگوں نے کہا مولانا صاحب ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اب ان کو ہم کیا سمجھاؤں. میں اس جلسے کے وجود کا جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. بچے ہی سے تو جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا جاؤ تم بیٹا جاؤ یہاں سے، اور میں شام کو عشاء کی نماز کے بعد پھر میں آؤں گا.
میں آ کر کے اور ان چھوٹے بچوں کے ذریعے بڑے لوگوں کو میں نے بلایا اور میں نے کہا بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مولانا صاحب ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا چاہو ویسا ہم کر دیں۔ بچوں کی بات معمولی نہیں ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بات کر کے میں بات کو اپنی ختم کر دوں گا۔ ایک نوجوان روم کے علاقے میں، سلطنت روم کے بغل میں ایک سلطنت تھی، وہاں ایک نوجوان بچہ پیدا ہوا۔ وہ بڑھتے بڑھتے اپنے 20 سالہ عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ قریب جو سلطنت تھی اس کا بادشاہ تو ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا، اور اس سلطنت میں آ کر کے خراج وصول کر کے، لگان وصول کر کے، اور مار پیٹ ظلم ستم کر کے ان لوگوں سے، اس قوم سے لے کر کے اپنے ہاں لے کے چلا جاتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ظالم کو ظلم سے روک دیا جائے۔ وہ قوم دبی ہوئی تھی، کچلی ہوئی تھی، ان کے اندر کوئی رہنما نہیں تھا، ان کے اندر کوئی بہت سمجھدار نہیں تھا۔ وہ نوجوان جو پیدا ہوا، اس نے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو بادشاہ یہاں آتا ہے، ظلم ستم کرتا ہے، مال لوٹ کے چلا جاتا ہے، لگان و خراج لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کے خلاف ہم لوگ جنگ کریں گے، اور جو ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے۔ لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، نادار ہے، نہ تجربے کار ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے بات کو مانا نہیں۔ تو اس نے چند لوگوں کو بلا کر کے اللہ کی وحدانیت کا، اور اللہ ایک ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں طاقت والا نہیں، یہ بات سمجھایا ان لوگوں کو کہ اللہ کی ذات پر تم بھروسہ کرو، تم اپنی طاقت پر بھروسہ مت چھوڑ دو، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ مجھے یہ واقعہ یاد آیا، ارے یار سلیمان تم کیوں جائے سر کپڑا کر رہے یار؟ ان لوگوں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے، اور یہ نوجوان ہے، نا تجربے کار ہے، یہ کیا کرے گا؟ لیکن اس نے ایسی اسپیڈ بھر دی ایمان کی کہ چند نوجوان اور چند لوگ اس کی بات کو سمجھنے والے ہوئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بڑا قدرت والا ہے، اس کے قبضے قدرت پہ سارا جہان ہے، وہ قہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ساری چیزیں لوگوں کے سمجھ میں بات آتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک فورس اس نے تیار کر دی، ایمان کے ماننے والوں طاقت کی، اللہ کی ذات ایک۔ وہ جب بادشاہ اپنے وقت پر اس نے فتح کرنے کے لیے، اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی لڑیں گے اس فوج سے۔ اور حالات یہ ہوئے کہ ایمان کی بنیاد پر جب اس کی فوج وہاں سے آئی ہے، تو یہ چند نوجوان، چند لوگوں کی فوج اس کے مقابلہ کے کھڑی، ان کے جسم لرز گئے، ہاتھ لرز گئے، پیر میں کپکپی طاری ہو گئے، واپس ہو۔ اس نے جا کر کے اس ملک کو فتح کیا، اور ظالم و جابر کے خلاف اس نے آواز لگائی۔ اس ملک کو فتح کر کے اس نے جا کر کے تمام شہروں کو فتح کرتے ہوئے، آخر میں بتانا چاہتا ہوں، پوری بات نہیں ہے، چین کے راستے پہنچ گیا۔ وہاں ایک قوم بستی تھی، پہاڑ کے دامن میں، یاجوج و ماجوج۔ وہاں ایک اور قوم بستی تھی جو بڑے غریب لوگ تھے، پریشان حالت تھے، دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں۔ تو یاجوج ماجوج جاتے تھے اور ان کے اوپر ظلم ستم کرتے تھے، مال لوٹ کر کے چلے آتے تھے۔ جب نوجوان نے آ کر کے ان سے کہا تمہاری کیا تکلیف ہو، تم نے بتایا کہ یہ میری تکلیف ہے، تو اس نے کہا ٹھیک، تم ایسا کرو کہ ایک دیوار بناؤ، جس کو دیوار، اس کا نام ابھی میں بتاؤں گا جس کا واقعہ ہے۔ اس نے ایک دیوار بنائی گئی بہت لمبی چوڑی۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں سے کہا جو غریب طبقہ کے لوگ تھے کہ تم ایک لوہے کی چادریں اکٹھا کرو، اور لوہے کی چادروں کو پگھلایا گیا، اور یہ ساری چادریں اس کے اوپر ڈال دیں گی، آہنی دیوار بن گئی، آہنی دیوار بن گئی۔ یاجوج ماجوج کا ظلم ستم جو غریبوں کے قوم پر ہوتا تھا، ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔
میرا کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تمام اس نے ملک کو فتح کیا، اس کا نام تھا سکندر ذوالقرنین، اس کا نام تھا ذوالقرنین۔ تو بچوں سے بڑے ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے اس سے کام لے لے، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت کر لانا۔ تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اس عنوان پر میں چند منٹ بات کروں گا، اور میں ان اراکین کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے رات و دن کی محنت کر کے، جن کا مال لگا، جن کی جان لگی، وقت لگا، دوڑے دھوپے، جنہوں نے پیسے دیے، اور جس نے نہیں پیسے دیا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر ایک شخص نے ایک بات پر عمل کر لیا تو میرا یہ جو ہے بجلی کا لگانا، لاؤڈ سپیکر کا لگانا، کرسیوں کو لگانا، ٹینٹ کا لگانا، یہ ہمارا کارآمد ہوگا، یہی سے انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے، اگر کوئی ایک شخص چاہے کہ اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، رسول کی مانے، خدا کی مانے، خدا کو مانے، نبی کی نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور پھر اس کی کیا بات، اس کے بعد کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اللہ کا یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اقراری غلام ہیں، اقراری، ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی معبود جناب اللہ کے سوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آج کے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ماحول کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال کا بچہ، 30 سال کا بچہ موبائل لیے پھرا رہا ہے، آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ موبائل کا استعمال، شراب کا استعمال، نشہ اور چیزوں کا استعمال، ہماری عورتیں بے پردگی کے ساتھ گھومنا، یہ ماحول چل رہا ہے میرے عزیز دوستو، بزرگوں۔ اسی لیے یہ پروگرام، اسے ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جن علماء کرام کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات آوے، آپ کے سمجھ میں بات آوے، شاعر شاعری کے ساتھ بات کو آپ کو سمجھاتا ہے۔ حافظ محمد وسیم صاحب نے سیاوی نے جو کلام پڑھا، وہ اتنا بہترین کلام، کوئی شاعر سے شعر سے پڑھتا ہے، کوئی نثر سے، کوئی تقریر سے، کوئی کیسے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھیں اس نیت کے ساتھ، یہ محفل اتنی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی ایسی قوم ہے نہیں ہے جو یہ بیٹھتی ہو اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ کا کیا کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس محفل کو ڈھانک لیتے ہیں اور سکینہ اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی محفل ہے، اس کو ہم مذاق کے نظر نہ کریں، اور ہم اپنے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور علماء کرام کے بیانات کو سنیں۔ میری بس یہی بات تھی۔ وہ ذرا پرچہ دے دیجیے، وہ اس میں ہم کو دیجیے۔ اس میں بھائی ہمارے جو یہ انجمن فلاح المسلمین کے جو اراکین ہیں، اس میں محمد فرید، محمد فہیم، اصغر علی، محمد سلیمان، مبارک علی بھائی، نور الہدیٰ بھائی، اعجاز صاحب، عبید اللہ صاحب، محمد فاروق صاحب، محمد اعراف صاحب، محمد اختر علی صاحب، نور احمد، بڑکور شمین، فیروز بھائی، اور اس کے نام کے علاوہ تمام لوگوں نے
اپنی عنایات سے، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقت سے، دوڑنے سے، دھوپنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئندہ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اسی طریقے سے آنے والے وقت میں ایسے پروگرام کو پھر رکھیں اور تاکہ دین کی بات آپ تک پہنچائی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔